حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد جہنم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے یہاں صرف شرک سے پاک ایمان کی قدر ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے، بیمار آدمی کی بیماری پر تعجب ہوتا ہے، اگر اس کو پتا چل جائے کہ رب مجھے اجر کتنا دے گا تو اس کا خیال ہو کہ کبھی شفا ہونی ہی نہیں چاہیے، میں بیمار ہی رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ بات کرتے ہی آسمان کی طرف دیکھا، حضور مسکرانے لگے، یا رسول اللہ آپ مسکرائے؟ فرمایا دو فرشتوں کی بات پر تعجب ہو رہا ہے۔ وہ ایک جگہ پہنچے، ایک بندہ مسجد میں مستقل نماز پڑھتا تھا، انہوں نے اس بندے کو ڈھونڈا ہے، ملا نہیں ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک وہ تیرا بندہ، پہلے ہم اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھا کرتے تھے، مسجد کے اس کونے میں بیٹھا کرتا تھا، اب نظر نہیں آ رہا ہے، لگتا ہے تیری تقدیر کی رسی نے جکڑ لیا ہے۔ کہا وہ تیری تقدیر نے باندھ لیا ہے، بندہ بیمار ہو گیا ہے، تو مالک ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب فرماتا ہے، تم اس کے نامۂ اعمال میں لکھتے رہو، جو کام وہ لکھتا تھا تم لکھتے رہو لکھتے رہو۔ فرمایا کیونکہ وہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اب اس کا اجر میرے ذمہ کرم پہ ہے، کیونکہ لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ عام مہینہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یعنی یہ تینوں مہینے بیسیکلی کچھ اس طرح ہیں جیسے رجب نیکیوں کی کھیتی کا مہینہ ہے اور شعبان مانو اس کھیتی کے بڑھنے کا مہینہ ہے اور رمضان اس کی نیکیوں کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ سوال آتا ہے کہ ہمیں اس منتھ میں کیا عبادت کرنی چاہیے، تو ہمیں اس مہینے میں وہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے جسے ہمارے پیارے نبی بھی پڑھتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ ایون ہمارے نبی تو اس منتھ میں روزے بھی رکھتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، کیونکہ رجب فضیلتوں والا مہینہ ہے، ہمیں اس منتھ میں نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، یا پھر آپ کے کوئی پچھلے قضا روزے بھی رہتے ہیں تو آپ انہیں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے ہمیں رجب سے ہی عبادت کو شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں یہ رمضان ہمیں آنے والا نصیب